ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ابھی مکہ مکرمہ حرم سے نوافل ادا کر کے اور حج کا ارادہ کر کے انشاءاللہ ہم منی کے لیے نکل چکے ہیں، اور اس میں کافی بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اوپر سے گرمی بھی ہے، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے موقع دیا حج کے لیے اور اپنے گھر بلایا، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویل چیئر پہ بھی لوگ ہیں، چل بھی رہے ہیں، اور سارے ہمارے ساتھ الحمدللہ نیک کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اور اللہ پاک خیر عافیت سے حج کرنے کی توفیق ہمیں دے، اور اللہ پاک سب مسلمان بھائیوں کو یہاں پہ لے کے آئے، آمین۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ جی، ہم حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم منی سے جا رہے ہیں، آگے ہم نے قیام کرنا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم خطبہ کے بعد میدان عرفات میں جائیں گے۔ ہم آپ کو ساری ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ 2025 کا حج اللہ پاک سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ہم منی میں پہنچ آئے ہیں۔ ابھی ہم سب سے پہلے، جب آپ حج شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو مکہ میں جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ کو نوافل ادا کر کے حج کے لیے سب سے پہلے آپ نے منی میں آنا ہوتا ہے، منی میں قیام کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ ہم منی میں پہنچ آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب ہم مکہ سے نکلے تھے کتنی زیادہ گرمی تھی، اور یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اچانک موسم ایسا خوشگوار ہو گیا، ابھی بارش شروع ہو گئی ہے، اتنا پیارا موسم ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ کتنی رحمت برسا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمارا حج قبول کرے۔ یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر ہے جو انسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ ماشاءاللہ یہ 2025 کا حج اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم سب نے رات کو قیام کرنا ہے، یہاں پہ ہی ہم ادھر ہی سوئیں گے۔ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، آپ کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، آپ کا اٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا گھومنا پھرنا جو بھی ہے یہ آپ کا عبادت میں آتا ہے، اور اللہ پاک اس حج کے دوران ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ پاک انہیں اپنے گھر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ بھی ہمارے ساتھ بھائی ہیں، یہ سب بھائی ہم یہاں پہ اکٹھے ہو کے ایک ساتھ آگے حج کے لیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارے بھائی ہمارے ساتھ پاکستانی بھائی ہیں، اور انتہائی خوبصورت موسم ہے، اور ساتھ اللہ کی رحمت بھی کبھی لطف لے رہے ہیں اور ساتھ میں ثواب بھی کما رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم نے آج پوری رات یہاں پہ قیام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ عبادت کرنی ہے، اور رات قیام کے بعد انشاءاللہ ہم مزید عرفات کی طرف جائیں گے۔ وہاں پہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں آپ کو اپنے ساتھ یاد رکھیں گے۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا موسم ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حج اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی یادگار لمحات ہیں جو انشاءاللہ ہمیں
پوری زندگی یاد رہیں گے. جب آپ کسی نیک نیت سے، خاص طور پہ جب آپ حج کے لیے نکلتے ہو تو وہ آپ کا پوری زندگی کا یادگار بن جاتا ہے. اور اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے اور حج کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنی زیادہ بارش آنے والی تھی اور اوپر سے اتنی ہوا چل رہی تھی، بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا موسم ہے. ماشاء اللہ جی. اللہ پاک حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت موسم ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاء اللہ. ہم منا سے نکلنے کے بعد مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم مزدلفہ سے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. اور گرمی کی وجہ سے یہاں پہ فارے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، جہاں پہ فاروں سے پانی آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کے اثرات تھوڑے کم ہوتے ہیں. اللہ پاک جس نے بھی یہ کام کیا، اللہ پاک اسے جزائے خیر دے. اور اس سے گرمی میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. اور اوپر سے اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ آپ کو سورج بھی اتنی تپش نہیں دیتا جب آپ ایک نیکی کا ارادہ کر کے اللہ کے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور ماشاء اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ، سب اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. اور یہ ہم مزدلفہ سے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم خطبہ کے لیے عرفات کی مسجد میں پہنچے ہیں. ابھی یہاں پہ خطبہ ہوگا. اور بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ، جتنے اندر ہیں اس سے زیادہ باہر روڈ پہ ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میدان عرفات میں زور سے مغرب تک قیام کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس مزدلفہ میں. مزدلفہ میں ہمیں کچھ گھنٹے قیام کرنا پڑتا ہے، جو کہ صبح کی نماز سے پہلے تک ہوتا ہے. تو ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے اور کچھ گھنٹے وہاں پہ قیام کریں گے. پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم نے منا کی طرف واپس نکل جانا ہے. اور چند ضروری چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو حج کے دوران آسانی ہو. ٹوٹل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں 8 ذی الحجہ کو منا میں آنا پڑتا ہے. منا میں آپ کو شام کو قیام کرنا پڑتا ہے اور اس کی صبح 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات کی طرف آنا ہوتا ہے. اور عرفات میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ زور سے لے کے مغرب تک قیام کرنے کے بعد پھر مزدلفہ میں آنا پڑتا ہے واپس. مزدلفہ میں کچھ گھنٹے قیام کرنے کے بعد پھر ہم نے واپس 9 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کی صبح ہم نے واپس آنا ہوتا ہے منا میں. اور منا پہ ہم نے دوبارہ قیام کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ عرفات کے میدان سے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد الحمدللہ ہم واپس جا رہے ہیں منا میں. آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں کی کیا حالات ہیں یہاں پہ. الحمدللہ تکلیف تو ہوتی ہے انسان کے، پاؤں دکھ جاتے ہیں، اچھے سے اچھا انسان تھک جاتا ہے مگر اپنی ہمت نہیں چھوڑتا. اور سب سے مزے کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پول کے اوپر جو کہ جن کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پانی، بوتلیں، کھانے پینے کا سامان. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے دل میں اللہ نے اتنی محبت، پیار، خلوص ڈالا ہوتا ہے. آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ اتنے بندے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ جگہ کھانے پینے کا سامان آپ کو یہاں پہ ملے گا. آپ پہ پانی کی بوندیں،
پھینکیں گے، آپ کو گرمی کا احساس نہ ہو، آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، جتنا ہو. اور الحمدللہ آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے حج کے دوران، آپ کی تھکاوٹ ساری ختم ہو جاتی ہے. اور آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا میں ادا کروں کم ہے. یہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا منظر ہے. سب مسلمان اکٹھے ہو کے، سب ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اللہ ہمیں بخش دے گا. اللہ ہمیں بخشش کے موقع دیتا ہے اور اللہ پاک خوش نصیب لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاء اللہ. حج کا خطبہ سننے کے بعد ہم میدان عرفات میں پہنچ آئے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پہ محشر کے دن سب نے اکٹھے ہونا ہے. اور یہاں پہ سب اکٹھے ہو کے ابھی اپنی آخرت کے لیے سب دعا مانگ رہے ہیں. سب اللہ کے سب رو کے گڑ گڑا کے اپنے دل کی مرادیں مانگ رہے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ، میدان عرفات میں ہمیں یہاں پہ اللہ کے سامنے سب مسلمان یہاں پہ میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ پاک سے اپنی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. جو جو دعائیں آپ کے دل میں آتی ہیں وہ یہاں پہ اللہ پاک قبول کرتا ہے. اللہ کہتا ہے مانگ مجھ سے، جو مانگنا ہے مانگ. یہاں پہ آ کے انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر ہے. یہاں سے انسان کا واپسی کا دل نہیں کرتا. یہاں پہ انسان حج کے دوران، یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ جب انسان مر جائے گا، جب قیامت کا محشر کا دن ہوگا، یہاں پہ سب اکٹھے ہوں گے، سب مسلمان سب یہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے سامنے ہوگا. کیا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ سب کو بخش دے. یا اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے. یہ منظر، یہ جگہ، یہ نصیب والوں کو اللہ نصیب کرتا ہے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ، یا اللہ محشر کے دن ہمیں بخش دے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہ قبول کر. یا اللہ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے. یا اللہ میں بہت خوش نصیب ہوں، تو نے مجھے یہاں پہ لایا. یا اللہ مجھ جیسے گنہگار کو تو نے آج کی توفیق عطا فرمائی. ماشاء اللہ، یہ میدان عرفات ہے. یہ میدان عرفات کی پہاڑی ہے. جب حج کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، حج کا خطبہ سننے کے بعد سب مسلمان میدان عرفات میں آتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مرنے کے بعد سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ سب مسلمانوں نے یہاں پہ یہ اکٹھے ہونا ہے محشر والے دن. اور یہ حج کا بہت ہی اہم دن ہوتا ہے جس دن آپ نے خطبے کے بعد یہاں پہ زور سے لے کے مغرب کی نماز سے پہلے تک یہاں پہ قیام کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے دل کی ہر مراد، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنی دعائیں یہاں پہ مانگتے ہیں. یہ وہ پہاڑی ہے، میدان عرفات کی پہاڑی، جہاں پہ ہر مسلمان کا دل ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک یہاں پہ آنا نصیب کرے، اپنے گناہوں کو بخشش کا اللہ پاک موقع دے. اور اللہ پاک اپنے خوش نصیب بندوں کو یہاں پہ بلاتا ہے. اور میری دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں پہ لائے، یہ منظر دیکھنا نصیب کرے. دل سے دعا ہے اللہ پاک سب کو یہاں پہ لائے. اور الحمدللہ جتنا اللہ جی مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح کی نماز پڑھتے ہی ہم منی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عرفات میں کل ہم نے عرفات میں وقت گزارا، مغرب کی نماز پڑھے بنا ہم مزدلفہ میں واپس آ گئے تھے. اور مزدلفہ میں کچھ دیر ہم نے آرام کیا.
اور صبح کی نماز پڑھتے ہی ہم نکل آئے ہیں منا کی طرف، روانہ ہو گئے ہیں واپسی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دائیں طرف جو بھی ہے یہ سارے خیمے بنے ہوئے ہیں، یہ حاجیوں کے رہنے کے لیے، آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہ منا میں 3 شیطان جو ہوتے ہیں، اب ان کو ہم نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور درمیانہ شیطان، یہ 3 شیطان ہوتے ہیں۔ اور جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں صرف آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور آج پہلا دن ہے۔ جی یہ آپ کو سامنے بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں جمرات، رمی جمرات۔ جمرات یعنی شیطان، جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ 3 مقامات پر واقع ہے، اور آج پہلا دن ہے، جبکہ پہلے دن ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور باقی 2 شیطانوں کو نہیں مارنا۔ جو بڑا شیطان ہے اسے آج ہم نے کنکریاں مارنی ہیں، اور باقی کے جو 2 دن ہیں اس میں 7 تینوں شیطانوں کو باقی 2 دن میں یعنی 21 کنکریاں کل اور پرسوں ماری جائیں گی۔ اور آج ہم نے صرف 7 کنکریاں جو کہ بڑے شیطان کو مارنی ہے۔ یہ بہت ہی اہم رکن ہے آج کا۔ جی ہم جمرات میں آ گئے، یہاں ہم نے ابھی شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، اور پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے دیوار، یہاں پہ سارے لوگ کنکریاں مارتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ایگزٹ ہے، پہلے دن صرف آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم نے مار لی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آج کا بہت ہی اہم فریضہ ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو ابھی ہم نے فریضہ ادا کر دی ہے پہلا دن، ابھی ہم یہاں سے واپسی جا رہے ہیں منا میں قیام کے لیے۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آج بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پہلے دن ابھی ہم بال کٹوائیں گے، گنجا ہونے کے بعد پھر ہم کپڑے پہنیں گے، احرام کھولیں گے۔ باہر اتنی زیادہ دھوپ تھی، ابھی ہم ٹنل کے اندر آئے، تھوڑا دھوپ سے سکون ملا، اور اتنی تھکاوٹ ہو گئی، مگر خوشی اس بات کی الحمدللہ ہمارا آج تقریباً ہو گیا۔ بس کنکریاں 2 دن کی مارنی باقی ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں بال کٹوانے، اور احرام اتنے دنوں کا باندھا ہوا ہے، ابھی ہم چینج کریں گے، کپڑے پہنیں گے، تھوڑا سکون آئے گا۔ یہ الحمدللہ ہم نے بال کٹوا لیے ہیں اور کپڑے چینج کر لیے ہیں، ابھی الحمدللہ بہت سکون ہو گیا۔ ہم شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم خانہ کعبہ میں آئے، یہاں پہ ہم نے احرام کھولا بال منڈوانے کے بعد۔ تو تاکہ یہ بہت ضروری ہے، جب تک آپ شیطان کو کنکریاں پہلا دن مارنے کے بعد آپ بال نہیں منڈوا لیتے، آپ احرام نہیں کھول سکتے، نہیں تو آپ پہ دم آ جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی الحمدللہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، احرام کھلنے کا ڈر جو بھی، ماشاءاللہ۔ یہ مکہ کلاک ٹاور ہے دیکھیں۔ اور ابھی ہم دوبارہ جائیں گے منا میں، پھر ہم نے وہاں پہ قیام کرنا ہے 2 مزید دن، اور دوسرے دن اور تیسرے دن ہم نے ابھی کنکریاں مارنے باقی ہیں۔ ابھی بس ہمارا صرف ادھر رک کے کنکریاں مارنا باقی رہ گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے آ کے طواف کرنا ہے، اور حج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ مکہ سے دوبارہ جا رہے ہیں منا کی طرف، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ابھی ہم ٹنل میں جائیں گے، تھوڑا سکون آئے گا، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے باہر اس وقت، اور اوپر سے بال کٹوایا، تھوڑا سکون آیا۔ پہلے اتنا بالوں کی وجہ سے اور زیادہ الجھن تھی۔ تو یہ میرے ساتھ کچھ اور بھی کمپنی کے بھی دوست ہیں، اور ہم واپس منا میں پہنچ آئے ہیں، جہاں پہ ہمارا خیمہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ ہم نے آرام کرنے۔ سب نے بال کٹوا لیے، اور جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی قربانی کر رہا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ جیسے یہ تیسرا دن رمی جمرات، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ادھر، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک حج کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حج تقریباً ہو گیا ہے،
اور ابھی بہت سکون ہے. ابھی آرام، پہلے آرام کا ڈر تھا کہ آرام نہ کھل جائے، پھر دم آ جاتا ہے. دم یہ کہ پھر اس میں آپ نے بکرا دینا ہوتا ہے. جی ہم جمرات پہنچ آئے ہیں اور آج دوسرا دن ہے جمرات کا، اور شیطان کو آج کنکری مارنے کا دوسرا دن ہے. کل ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی 7، اور آج بڑے شیطان کو، درمیانے اور چھوٹے شیطان تینوں کو ایک ساتھ 7 کنکریاں ماریں گے. ٹوٹل 21 کنکریاں آج ہم ماریں گے، اور انشاءاللہ کل کا آخری دن ہے. کل بھی ہم نے 21 کنکریاں مارنی ہیں. یہ ہم جا رہے ہیں اوپر. اتنی زیادہ عوام، اتنے زیادہ لوگ، سب مسلمان یہاں پہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اس وجہ سے کافی فلور بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ رستہ آتا ہے کہ تاکہ یہ سب کو کنٹرول کرنا آسان ہو. نہیں تو اتنی زیادہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، حادثات کا بہت ڈر ہوتا ہے. اس وجہ سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ رستہ بنا ہو. ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اوپر دکھاتا ہوں. اوپر بھی کتنی زیادہ عوام ہے ماشاءاللہ. یہ پولیس بھائی، یہ بھی کافی کوپریٹو ہے ماشاءاللہ. ہر عمر کا انسان موجود ہے یہاں پہ، سب ایک برابر ہے اللہ کی نظر میں. اور یہ شیطان کو مارنے والا عمل اللہ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند ہے. تو ابھی اوپر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، شیطان کو ہم ماریں گے کنکری. جی ہم اوپر فلور پہ پہنچائے ہیں جمرات. یہاں سے بس تھوڑا سا آگے باقی ہے، چونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جس وجہ سے بہت زیادہ رش ہے. انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا، شیطان دکھاؤں گا آپ کو میں ویڈیو میں، جہاں پہ لوگ کنکریاں مار رہے ہیں. جی جمرات میں دوسرے دن اور تیسرے دن کی ویڈیو میں نہیں بنا سکا، کیونکہ پہلے شیطان کو جس دن جب ہم نے کنکریاں ماری تو صرف پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی تھی، اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، یعنی ایک دن میں 21 کنکریاں مارنی تھی. اور اتنی زیادہ رش تھی جس وجہ سے یہ ویڈیو بنانا ناممکن ہو گیا تھا. تو الحمدللہ ابھی آج تیسرا دن ہے جو کہ ہمارا آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور ابھی مکہ میں جا کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد پھر قربانی کریں گے، اور انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہم دوبارہ ابھی مکہ کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں، اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے والا پورا ہو گیا ہے کام الحمدللہ. ابھی ہم مکہ کی طرف جائیں گے الحمدللہ. اللہ پاک سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت بہت مبارک جتنے بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، اور اللہ پاک سب کو ادھر لائے. اور میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پاؤں کا کیا حال ہوا پڑا ہے، آگے میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں. ہم اتنا زیادہ گرمی میں چلے ہیں، پاؤں سے خون آنے لگ گیا ہے. مگر جہاں پہ یہ جو حج کی بات آتی ہے، یہ سارے درد ختم ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ پیدل سفر کیا، اور گرمی میں پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے تھے، اور اتنا زیادہ خون آنے لگ گیا تھا. مگر الحمدللہ حج مکمل ہونے کے بعد ابھی ہم منڈی میں آ گئے ہیں. یہاں پہ ہم بکرا لیں گے قربانی کا، اور پھر قربانی کریں گے، جو کہ اہم سنت ہے. یہ مکہ میں منڈی ہے، یہاں پہ ہم سب دوست آئے ہیں اکٹھے ہو کے. آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. بکرا لیں گے تو اس کی ہم قربانی بھی یہاں پہ کروائیں گے. تو یہ میرے ساتھ دوست ہیں، اور پورے حج میں الحمدللہ ہمارا ایک گروپ تھا دوستوں کا کمپنی کے، ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے. ابھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے بکرا، سب دوست ایک ایک دیکھیں گے اپنے حساب سے. تو چلیں دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ شاپ والا، یہ ہم جیسے ہی گزرے ہر بندہ آ کے پوچھ رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو
دیکھ رہے ہیں کس سے بات بنتی ہے، پھر آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کون سا بکرا لیا ہے. یہ منڈی ہے مکہ میں بکروں کی، تو دیکھتے جائیں آگے. یہ مکہ کی بکرا منڈی ہے. یہاں پہ آپ کو اس کی ہم سیر کروائیں گے. یہاں پہ ایک بکرا تھا، میں نے ایسے ہی اسے پکڑا. باقی یہاں پہ اتنی اسمیل ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں منہ پہ رومال باندھنے پڑے. یہ دیکھیں بکرے کو میں نے، تو آگے آپ کو مزید دکھاتے ہیں ہم. یہاں پہ شاپ والے سے ہم بارگیننگ کر رہے ہیں، اور جو بھی ہم بکرا لیں گے آپ کو ادھر جہاں پہ ذبح کرتے ہیں وہاں بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ابھی بس ہم لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، آپ کو دکھاتے ہیں آگے. قربانی کا بکرا لینے کے بعد ساتھ ہی اس کی ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ انٹر ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو بکرا دینا ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹوکن دیتے ہیں. تو یہ خود ہی کاٹ کے صفائی کر کے کھالیں اتار کے پیس بنا کے آپ کو کاؤنٹر سے وہ دے دیتے ہیں. پھر کاؤنٹر پہ آپ نے اپنا ٹوکن نمبر دکھانا ہوتا ہے. یہ آپ کو بالکل پیس بنا کے صاف ستھرا کر کے دے دیتے ہیں. میں تو اپنے ساتھ واپس نہیں لایا تھا، میں ادھر ہی یہ غریبوں میں بانٹ کے تو میں نے تقسیم کر دیا تھا. تو باقی میرے دوست بھی ادھر ساتھ یہاں پہ ہم سب نے ایک بار میں دیا، تو پھر ہمیں ایک ساتھ اکٹھے مل گیا تھا. تو یہ میں دکھاتا ہوں. یہ کافی بڑی مارکیٹ ہے. یہاں پہ آپ نے بس کچھ پیسے لیتے ہیں آپ سے، تو یہ آپ کو بالکل ریڈی تیار کر کے دے دیتے ہیں. تو یہ آخری پروسیس تھا. اس کے بعد الحمدللہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا تھا ایم فرائز کے ساتھ ساتھ. اللہ قبول کرے. یہ میرے ساتھ میرے دوست. بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ہم 4-5 دوست اکٹھے تھے، ہم سب نے اکٹھے بکرے آگے جمع کروائے تھے. تو یہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس نے مجھے توفیق دی، حج پہ بلایا، اور اللہ حج کی توفیق ہر مسلمان کو دے. جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. ابھی قربانی کرنے کے بعد، حج کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اپنا حصہ ادھر ہی غریبوں میں بانٹ کے آ گیا. میں اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا. ابھی دیکھیں یہ ریل بنی ہوئی ہے، میں مکہ کی حدود سے الحمدللہ واپس جا رہا ہوں. شکر الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر، تو نے حج کی توفیق عطا فرمائی. تو حج کمپلیٹ ہو گیا ہے، ابھی میں جا رہا ہوں واپس. شکر الحمدللہ. اللہ پاک سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک سب کی آسانیاں کرے اور سب کے گناہ معاف کرے. تھینک یو.